بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے ذریعہ سے آزمائے گئے اور وہ تم میں پائی گئی تو تمہیں ان کے انجام سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں اختیار کرو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور کھلے عام بے حیائی کے کام ہونے لگے تو ان میں طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جن کی مثال تمہارے اسلاف میں نہیں ملتی۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو انہیں قحط سالی، معاشی بدحالی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی قوم اپنے اموال سے زکوٰۃ دینا ترک کر دے تو ان پر آسمان سے بارش رک جاتی ہے، اور اگر مویشی نہ ہوتے تو بارش ہرگز نہ ہوتی۔ نمبر 4، جب کسی قوم نے اللہ تعالی سے عہد شکنی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑا تو اللہ تعالی ضرور ان پر کسی بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کے اکثر اثاثے اڑا لے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جب کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کو روانگی کے لیے تیار کرے جس کا سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف صبح کا سیاہ رنگ کے سوتی کپڑے کا عمامہ پہنے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور قریب کر کے ان کا عمامہ کھول دیا، پھر انہیں سفید عمامہ پہنایا اور چند انگلیوں کے برابر کپڑا پیچھے لٹکا دیا، پھر فرمایا اے ابن عوف، اس طرح باندھا کرو کیونکہ یہ زیادہ اچھا ہے اور عربی مجاز کے زیادہ موافق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں جھنڈا پکڑائے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عوف، اسے پکڑو اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا اس سے قتال کرو، زیادتی نہ کرنا، نہ مسئلہ کرنا، نہ کسی بچے کو قتل کرنا، بس یہی اللہ کا عہد ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے۔